थोड़ा सा अपना इंटरव्यू के साथ में बताइएगा। یہ آج کی جو پریس وارتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں وقت کے اوپر جو پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہوا اس کے بعد راشٹرپتی کی مہر لگی تو وہ دیش کا قانون بن گیا۔ اس پر ہمارے دیش کی سرکار پچھلے 5 سالوں سے کام کر رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اربوں کی سمپتی اور پورے دیش میں وقف کی پراپرٹیاں جو لوگوں نے اپنی اولادوں کو نہ دیکھا اللہ کے نام وقف کی تھی، یہ کہاں چلی گئی، یہ کس نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ کہاں گھوٹالوں کا شکار ہو گئی۔ تو تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ جب تک ایک مضبوط قانون نہیں بنے گا اور ایسا قانون جو بھرشٹاچاریوں کو، بے ایمانوں کو اور ان گھوٹالے بازوں کو جنہوں نے ان پراپرٹی کو قبضہ کر لیا ہے، قبرستانوں کو مکان بنا دیے ہیں، مسجدوں کی دکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں باہر نکال کر جو ہے صحیح طریقے سے اس کا یوز نہیں ہوگا۔ جب تک اچھا قانون نہ بنے اس کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو جماعت علماء ہند لگاتار ایسے مدعوں پر جو دیش کے اندر مسلمانوں کے اتھان کے لیے ہوں یا کسی بھی سیکٹر کے اندر دیش کے مسلمانوں کو دیش میں عزت دلانے والے ہوں اور ان کے اچھائیوں کے، تعلیم کے، روزگار کے کاموں میں انہیں دلانے والے ہوں، ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے جماعت علماء ہند نے فیصلہ کیا کہ اس قانون کو باضابطہ طور پر ہم پڑھیں گے اور ایکسپرٹ کے ساتھ میں اس کو شیئر کرنے کے بعد پورے دیش کے لوگوں کو پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس قانون میں کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں۔ کیونکہ اب تک دیش کی اکثر مسلم تنظیمیں، مسلم سنگٹھن پرسنل لا بورڈ کی آڑ میں، مولانا مدنی کی آڑ میں، اویسی کے پیچھے چھپ کر رات دن دیش کے مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قانون دیش کے مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمانوں کی مسجدیں مدرسے چھن جائیں گے۔ انہوں نے دیش کے مسلمانوں سے کبھی نہیں کہا کہ آپ اس قانون کو پڑھیے، انٹرنیٹ سے نکالیے اس کی جو فائل ہے کہ کیا قانون پاس ہوا ہے۔ جو اس قانون کو پڑھ لے گا ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ جان جائے گا کہ یہ قانون کتنے فائدے کا ہے اور اس سے وہ تمام پراپرٹی جو اب تک قبضہ کر لی گئی ہے وہ تمام چھڑا کر ان لوگوں کے حوالے کی جائے گی وہ جن کے لیے ان کو چھوڑا گیا تھا۔ جو زمینیں تعلیم کے لیے دی گئی ان پر ادارے بنے گے، چاہے ہمارے اچھے مدرسے ہوں جن کے اندر دینی تعلیم بھی ہو، دنیوی تعلیم بھی ہو، راشٹرواد بھی ہو اور ان سے اچھے طلباء نکلیں۔ جیسے بچوں نے نکل کے دیش کی آزادی میں حصہ دیا تھا، ایسے نوجوان نکلیں جو راشٹروادی ہوں، جو دیش کے لیے اور اسلام کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ اسی لیے یہ قانون بنایا گیا ہے تاکہ ان سمپتیوں کو چھڑایا جا سکے اور متولی جو بندر باٹ کر رہے تھے، اربوں روپے کی، کروڑوں کی سمپتیوں کو چند ٹکوں میں بیچ رہے تھے، ان پر شکنجہ کیسا جا سکے۔ اس قانون سے کوئی بھی آدمی چاہے کتنا طاقتور ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو یا کتنا بڑا ادھیکاری ہو، وہ بچ نہیں پائے گا۔ ہمیں دیش کے پردھان منتری پر پورا اعتماد ہے اور مودی جی کے نیترتو میں کام ہوگا اور پورے دیش کے اندر دیش کا مسلمان بہت جلد مطمئن ہو جائے گا اور جان جائے گا کہ یہ قانون ان کے فائدے کے لیے ہے۔ جیسا کہ انہوں نے پچھلے دنوں CAA، NRC اور کشمیر 370 اور 35A پر مسلمانوں کو بہکایا تھا، 3 طلاق پر عورتوں کو بہکایا تھا اور سڑکوں پر لوگوں کو لائے تھے، بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے کتنے فائدے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی دیش کا مسلمان آنے والے چند دنوں کے اندر یہ جان جائے گا کہ یہ قانون نقصان کے لیے، فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جماعت علماء ہند تمام ضلعوں کے اندر، تمام صوبوں میں جا کر ایک جگہ جا کر اس بات کو واضح کرے گی، لوگوں کو بتائے گی کہ یہ قانون میں کیا اچھائیاں ہیں اور کس طریقے سے آپ سرکار کے ساتھ سہیوگ کر کے ان سمپتیوں کو خالی کرا سکتے ہیں، آزاد کرا سکتے ہیں جو مافیاؤں کے قبضے میں ہیں۔ اور کچھ نہیں، سب کمپلیٹ ہو گیا۔